ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن۔ ثعلبہ بن عبد الرحمن، ایک بار اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کسی کام سے بھیجا۔ جب وہ کام کے لیے گئے تو ایک انصاری صحابی کے مکان پر سے ان کا گزر ہوا۔ اس زمانے میں چھوٹے چھوٹے مکانات ہوتے تھے، ایسے محفوظ نہیں جیسے کہ آج۔ گزرتے گزرتے انہوں نے ان کے مکان میں دیکھ لیا دروازہ غالباً کھلا ہوگا، یا کوئی سی بات ہوگی یا کوئی دریچہ ہوگا، تو ان کی نگاہ ان صحابی کی عورت پر پڑی جو اس وقت میں غسل کر رہی تھی۔ اچانک تو پڑی، لیکن پھر اس کے بعد انہوں نے مکرر سے کرر دیکھ لیا۔ بس اتنا ان کے ساتھ معاملہ ہوا، اتنے میں ان کے دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہوا، خوف پیدا ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ڈر پیدا ہوا کہ اللہ کے نبی کو اگر میری یہ حرکت معلوم ہو گئی تو کیا ہوگا۔ حالانکہ ہوا کیا ہے، ایک عورت پر نگاہ پڑی ہے اور ایک سے دو بار اس کو دیکھ لیا ہے، جس کو آج لوگ گناہ نہیں سمجھ رہے اور اس کو کوئی برائی نہیں سمجھ رہے، لیکن وہ صحابی پریشان ہو جاتے ہیں اور ان کو اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی پر میرے اس گناہ کے سلسلے میں وحی نازل ہو جائے۔ تو وہ واپس آنے کے بجائے ڈر کے مارے بھاگتے ہوئے بہت دور نکل گئے مدینے کے باہر، جدھر کو مکے کا راستہ ہے۔ ادھر جو پہاڑیاں، ان پہاڑیوں میں جا کے کہیں چھپ گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ادھر انتظار میں ہیں، لیکن ان کو آنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ یہاں تک کہ 40 دن گزر گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بھی پریشان ہیں کہ کہاں چلے گئے، کہاں چلے گئے، آپ کو پتہ کچھ نہیں چلا۔ 40 دن کے بعد جبریل امین علیہ السلام آئے اور آپ کو بتایا کہ اللہ نے آپ کو سلام سلایا اور یہ بتایا ہے کہ آپ کا وہ امتی جو بھاگ کے گیا ہے وہ مدینے مکے کے درمیان کی پہاڑیوں میں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عمر کو بلایا اور حضرت سلمان فارسی کو بلایا اور دونوں سے کہا کہ دیکھو ثعلبہ غائب ہیں اور مجھے اتنی اطلاع ملی ہے کہ وہ مکے مدینے کے درمیان کی پہاڑیوں میں ہیں، جاؤ تلاش کر کے ان کو لے کے آؤ۔ یہ دونوں حضرات نکلے۔ مدینے کے باہر نکلنے کے بعد ایک چرواہے سے ان کی ملاقات ہوئی۔ چرواہے سے پوچھا، جس کا نام تھا زفافہ، کہ ارے زفافہ، تم نے کسی نوجوان کو ادھر دیکھا ہے؟ پہاڑیوں میں تم جاتے رہتے ہو چرانے کے لیے، تو کہیں کسی نوجوان کو دیکھا؟ تو زفافہ کہنے لگے کہ اچھا وہ آدمی کیا جو جہنم سے پناہ مانگنے کے لیے بھاگ گیا ہے؟ تو حضرت عمر نے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہ جہنم سے بچنے کے لیے گیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میں یہاں دیکھ رہا ہوں جب رات ہوتی ہے تو وہ ایک نوجوان نکل آتا ہے باہر اور آنے کے بعد وہ جو ہے اللہ سے عجیب قسم کی دعائیں کرتا رہتا ہے اور روتا رہتا ہے، پلاتا رہتا ہے، چیختا رہتا ہے، سجدہ رکوع کرتا رہتا ہے اور اس کے ساتھ یوں کہتا رہتا ہے کہ جہنم سے کیسے پناہ ملے گی؟ اے اللہ، کیا اچھا ہوتا کہ میری روح قبض کر لی جاتی، کیا اچھا ہوتا کہ میں مر جاتا، اور کیا اچھا ہو کہ اگر آپ مجھ کو دوبارہ زندہ ہی نہ کریں اور پھر کوئی فیصلے کا نمبر نہ آئے۔ یعنی قیامت میں حساب و کتاب کا خوف ہو رہا ہے۔ کس بات کی وجہ سے؟ ایک عورت پر نگاہ ڈال دی تھی۔ ان کو یہ گناہ اتنا بڑا محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ سے یہ دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اللہ، میں مر جاؤں تو کتنا اچھا، آپ میری روح قبض کر لیں تو کتنا اچھا، اور دوبارہ زندہ ہی نہ کریں تو کتنا اچھا، اور پھر فیصلے کے لیے مجھے اٹھایا نہ جائے تو کتنا اچھا۔ وہ کہنے لگا یہ دعائیں وہ نوجوان کرتا رہتا ہے، اس سے میں سمجھا ہوں کہ شاید آپ اسی کے بارے میں پوچھتے ہو۔ حضرت عمر نے کہا ہاں وہی ذرا لے کے چلو، بتاؤ کہاں ہے وہ۔
تو وہ ان پہاڑیوں کے پاس ان دونوں حضرات کو لے کے گیا. انتظار کرتے رہے کہ پہاڑیوں سے وہ کبھی نکلے گا. کون سی پہاڑی میں کہاں چھپا ہے پتہ نہیں. رات ہوئی تو دیکھا کہ وہ باہر نکل کے آئے اور سجدے میں پڑھ کر دعائیں کرنے لگے. حضرت عمر آگے بڑھے اور جا کر ان کو اٹھا کے اپنے گود میں ڈال لیا. تو وہ چیخنے لگے اور کہنے لگے این الخلاص من النار، این الخلاص من النار. دوزخ سے چھٹکارا کب ہوگا؟ دوزخ سے خود چھٹکارا کیسے ہوگا؟ یہ زور زور سے چیخیں مار رہے تھے. حضرت عمر کہنے لگے میں عمر ہوں عمر. ذرا ان کو ہوش آیا. کہنے لگے اچھا آپ عمر ہیں، ذرا مجھے بتاؤ میرے گناہ کا کوئی علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں تو پتا نہیں، البتہ اتنا ہوا کہ کل اللہ کے نبی نے تم کو یاد کیا اور تمہاری تلاش کے لیے ہم کو بھیجا، ہم تلاش کرتے کرتے تمہارے پاس میں آئے ہیں. تو انہوں نے لجاجت کے ساتھ میں کہا ایک درخواست تمہارے سے یہ ہے کہ تم مجھے اللہ کے نبی کی خدمت میں جب لے کے جاؤ ایسے وقت میں لے کے جاؤ جس وقت میں کہ اللہ کے نبی نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے ہو یا کم از کم بلال قد قامت الصلاۃ بول رہے ہو، ایسے وقت میں مجھے لے کے چلو. حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے. اس کے بعد وہاں سے لے کے چلے. رات کا وقت تھا نا، یہ رات میں ملاقات ہوئی تھی. وہاں سے چلتے 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 جب آئے مدینہ تو فجر کا وقت ہو گیا تھا اور اللہ کے نبی علیہ السلام نماز کے لیے کھڑے ہو چکے تھے. یعنی جیسے انہوں نے چاہا ویسے ہی اللہ کے نبی کو نماز میں پایا. اب اللہ کے نبی نماز کے اندر موجود، یہ بھی جا کے صف کے اندر کھڑے ہو گئے. حضرت عمر و سلمان بھی کھڑے ہو گئے. کچھ دیر تک نماز چلتی رہی. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سننے لگے حضرت ثعلبہ ان کے اوپر بے ہوشی طاری ہو گئی اور گر گئے. نماز ختم ہوئی. حضرت عمر سلمان آگے آئے. اللہ کے نبی نے پوچھا بھائی ثعلبہ کا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ لے کے آئے ہیں. پھر ان کو لا کے سامنے پیش کیا. تب تک ان کو ہوش بھی برقرار ہو گئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا ارے ثعلبہ تم کیوں میرے سے غائب ہو کے کہاں چلے گئے تھے؟ روتے ہوئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں آپ سے اس لیے غائب ہو گیا کہ میرا گناہ مجھ کو مجبور کر رہا تھا. گناہ کی وجہ سے میں آپ کی خدمت میں نہیں آیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی آیت بتاؤں جو تمہارے گناہوں کو صاف کر دے اور پاک کر دے؟ انہوں نے کہا جی فرمائیے. اللہ کے نبی نے فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ دعا پڑھو. وہ صحابی کہنے لگے ثعلبہ یا رسول اللہ میرا گناہ تو اس سے بہت بڑا ہے. یہ دعا تو شاید چھوٹے موٹے گناہوں کے لیے کافی ہو لیکن میرا گناہ تو بہت بڑا ہے، وہ کیسے معاف ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کا کلام تمہارے گناہوں سے بھی بڑا ہے، اس لیے اس کو پڑھا کرو. پھر آپ نے ان کی حالت کو دیکھ کر فرمایا کہ ان کو گھر لے کر چھوڑ دو. وہ گھر چلے گئے. گھر گئے تو بیمار پڑ گئے. ایسے بیمار 8 دن تک شدید طور پر بیماری میں مبتلا رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سلمان نے آ کے بتایا کہ ثعلبہ تو یوں بیمار چل رہے. اللہ کے نبی نے کہا ہمیں ان کے گھر لے کے چلو. چنانچہ صحابہ حضور کو لے کر ان کے گھر گئے. جب وہاں گئے تو ان کی حالت بہت ہی خستہ و خراب یعنی بیماری کا حال تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سر اٹھا کر اپنے گود میں رکھا لیکن حضرت ثعلبہ نے فوراً اپنا سر ہٹا لیا. اللہ کے نبی نے فرمایا ثعلبہ کیا بات ہے کہ میری گود سے اپنا سر کیوں ہٹا رہے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ سر تو ناپاک سر ہے، آپ کی پاک گود میں میرا ناپاک سر کیسے رہ سکتا ہے، اس لیے میں نے ہٹا لیا. اللہ اکبر. عجیب بات ہے کہ ایک بات ہوئی اور اس کا اثر یہ ہے کہ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گود میں اپنا ان کا سر رکھنا چاہتے ہیں تو اس کو رکھنے بھی نہیں دیتے، اپنے آپ کو یوں گنہگار سمجھ رہے. اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام بیٹھے ہی ہوئے تھے. جبریل امین آئے. اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا ثعلبہ کیا چاہتے ہو؟
کہنے لگے مغفرت ذنبی، میرے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہوں۔ اتنے میں جبریل امین علیہ السلام آئے اور سلام سنا کر اللہ کا، یہ اللہ کا پیغام سنایا کہ اللہ فرماتے ہیں اس بندے نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کے گناہ پوری زمین کے برابر بھی ہو تو میں اس کی مغفرت کر ڈالوں، ان کو میرا پیغام سنا دو۔ اللہ کے نبی نے ان کو پیغام سنایا، اللہ کی طرف سے یہ بات آئی ہے، بس اس کو سنتے ہی ایک چیخ ماری اور فوراً ان کی روح قبض ہو گئی، اسی پر ان کی روح قبض ہو گئی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کے بعد تجہیز و تکفین کے لیے فرمایا کہ بھائی ان کو نہلاؤ دھلاؤ اور پھر اس کے بعد ان کا جنازہ تیار کرو۔ جب جنازہ تیار ہوا اللہ کے نبی تشریف لائے اور جنازے کی نماز پڑھائی۔ جنازہ جب اٹھ کر چلنے لگا، اللہ کے نبی بھی ساتھ چلنے لگے، تو اللہ کے نبی کو صحابہ نے دیکھا کہ آپ انگلیوں کے بل چل رہے ہیں اور پورا پیر رکھ کے نہیں چل رہے ہیں بلکہ انگلیوں کے بل چل رہے ہیں۔ جنازہ قبرستان گیا، دفنا دیا گیا۔ دفنانے کے بعد جب اللہ کے نبی وہاں سے اٹھے، حضرات صحابہ میں سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آج ہم نے آپ کو اس حال میں دیکھا کہ آپ انگلیوں کے بل چل رہے تھے، پنجوں کو آپ رکھ نہیں رہے تھے، آخر اس کی وجہ کیا تھی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا بات یہ ہے کہ ان کے جنازے میں شرکت کے لیے حضرات ملائکہ فرشتے اتنی کثرت کے ساتھ میں شریک ہوئے کہ ان کے پروں کی وجہ سے مجھے قدم رکھنے کی جگہ نہیں ملی۔ اللہ اکبر۔ اس سے یہ واقعہ دو چیزیں بتا رہا ہے۔ ایک تو یہ بتا رہا ہے کہ حضرات صحابہ اس گناہ کو کتنا عظیم سمجھتے تھے، کتنا بڑا سمجھتے تھے، اور دوسری طرف یہ کہ جو بندہ گناہ کے بعد توبہ کر لیتا ہے، سچی پکی توبہ کر لیتا ہے، اللہ اس کو اپنے دربار میں قبول کر لیتے ہیں اور اس کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند ہو جاتا ہے۔ نوجوانوں، یہ واقعہ عبرت کا واقعہ ہے، اپنے حالات پر غور کرو، ہماری نگاہیں کہاں کہاں بہکتی ہیں اس کو دیکھو۔ ایک نگاہ غلط ہو گئی، ان صحابی کا یہ حال ہو گیا، اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ دن میں پتہ نہیں کتنی بار گناہ یہ کر لیتے ہیں، ہمارے دلوں کو احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم نے کوئی گناہ کا کام کیا بھی۔ علماء نے مسئلہ لکھا ہے، گناہ کو گناہ سمجھ کر دیا تب تو وہ گناہ ہے، لیکن اگر گناہ کو گناہ نہ سمجھا تو آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ گناہ کو اگر گناہ نہ سمجھا تو آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ اس لیے گناہ اگر کر رہا ہے گناہ سمجھ کر تب بھی بہت بڑی بات ہے، اس پر توبہ کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے، اللہ کے دربار میں بے قرار ہو کر بندے کو حاضر ہو جانا چاہیے۔